بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز خاتم حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ غلامی یہ لفظ سنتے ہی ایک درد دل رکھنے والا انسان تڑپ اٹھتا ہے کہ انسان کا غلام ہو۔ لیکن چونکہ عرب معاشرے میں اسلام سے پہلے یہ رائج تھا، بلکہ ساری دنیا میں یہ رائج تھا سلسلہ، تو اسلام نے آ کر اس کو بتدریج ختم کر دیا۔ آج کی حدیث اسی سلسلے کی ایک کڑی ہے کہ ایک غلام اگر آزاد ہو جاتا ہے تو اس کا مال کس سے ملے گا۔ مشکات المصابیح کتاب النکاح باب ہے غلاموں کی آزادی وغیرہ کا، 3400 پہلی حدیث کتاب میں ہے اور 9ویں باب میں ہے۔ الفاظ اس کے یہ ہیں: وعن ابن عمر رضی اللہ عنہما قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من اعتق عبدا وله مال فمال العبد له الا ان يشترط السيد رواہ ابو داود وابن ماجہ۔ معزز خاتم حضرات، حدیث کا حوالہ نوٹ فرما لیجئے۔ سنن ابی داود کتاب العتق باب ہے جو شخص اپنے مالدار غلام کو آزاد کرے تو مال مالک کا ہوگا، 11واں باب ہے، حدیث ہے 3962۔ یہی حدیث ہمیں سنن ابن ماجہ میں 2529 کے تحت بھی مل جائے گی، اور حدیث سند کے اعتبار سے بالکل صحیح ہے، اس پر کسی قسم کا کوئی اختلاف کسی کو بھی نہیں ہے، اس لیے کہ اس مفہوم کی حدیث میں صحیح بخاری میں 2379 کے تحت مل جاتی ہے۔ شیخ البانی رحمہ اللہ اس حدیث کو صحیح کہتے ہیں، اور شیخ زبیر علی زئی رحمہ اللہ نے بھی اس پر یہی حکم لگایا، تو حدیث سند کے اعتبار سے بالکل صحیح ہے۔ میں ترجمے کی طرف آتا ہوں۔ کائنات کے امام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابی سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما روایت فرماتے ہیں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، جس نے کسی غلام کو آزاد کر دیا تو غلام کا مال اس غلام ہی کا ہے، اگر آقا شرط عائد کر دے تو پھر وہ مال آقا کو ملے گا۔ اب یہاں پر ایک تو بات قابل غور ہے، اور وہ یہ کہ غلام کے پاس مال کہاں سے آیا؟ بھئی آ بھی سکتا ہے، اور کہاں سے آ سکتا ہے میں آپ کو سمجھاتا ہوں۔ بسا اوقات کیا ہوتا ہے کہ ایک غلام ہے، وہ آپ کی خدمت کر رہا ہے، آپ خوش ہو کر اس غلام کو کوئی انعام دیتے ہیں۔ آپ کا کوئی مہمان آ گیا، آپ نے اس غلام سے کہا کہ اس کی خدمت کرو، اس غلام نے اس مہمان کی خدمت کی، مہمان نے خوش ہو کر اس غلام کو کوئی مال دے دیا، تو اور بھی کئی طریقے ہیں۔ تو حاصل کلام یہ ہے کہ غلام کے پاس مال ہو سکتا ہے۔ اب اگر آقا نے غلام کو آزاد کر دیا ہے تو جو مال غلام کا ہے وہ غلام ہی کو ملے گا۔ البتہ آقا اگر کوئی ایسی شرط عائد کر دے کہ نہیں بھئی تم تو آزاد ہو، لیکن تمہارا مال وہ مجھے ہی ملے گا، وہ کوئی اور نہیں لے سکتا، تو یہ شریعت کے اندر شرط جائز ہے۔ لیکن جو چیز سمجھنے والی ہے وہ یہ کہ شریعت نے غلاموں کی آزادی کی حوصلہ افزائی فرمائی ہے۔ میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ حدیث اچھی طرح سمجھ آ گئی ہوگی۔ آج کے سبق سے اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔